بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں، ترجمان ہیں نواز شریف صاحب کے، مریم صفدر صاحب کے، زبیر صاحب گورنر سندھ رہ چکے ہیں، اور ان کے پاس مسلم لیگ نواز کے حوالے سے وہ خبریں ہوتی ہیں جو شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو وہ خبریں شہباز شریف صاحب کے پاس بھی بہت بعد میں جاتی ہیں، پہلے ان کے پاس آ جاتی ہیں، تو ان سے ہم ذرا گپ شپ لگاتے ہیں۔ زبیر صاحب کیا حال ہیں جی؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ میں ترجمان ہوں مریم نواز کا۔ مریم صفدر کو تو شاید پتہ نہیں آپ کس کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا نہیں، صفدر ان کے شوہر کا نام ہے، کیپٹن صفدر صاحب۔ میں تو ترجمان مریم نواز کا ہوں۔ آپ مریم صفدر صاحب کے ترجمان نہیں ہیں؟ مریم نواز کا ہوں نا، ان کا نام مریم نواز ہے ہم سب کے لیے، اچھا نہیں، اور اسی سے وہ پہچانی جاتی ہیں۔ اب اس میں نام میں کیا جھگڑا کرنا اپنی جگہ۔ آج یہ آن دا ریکارڈ بات ہوگی کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں، مریم صفدر صاحب کے نہیں ہیں، تو بات شروع کرتے ہیں آگے۔ چوہدری صاحب آپ شروع کریں بات۔ محمد زبیر صاحب، مسلم لیگ نون نے پچھلے 3 سال میں جو مختلف پینترے بدلے ہیں کہ یہ یعنی جال سازی کی حکومت ہے، یہ ریگڈ ہے، ان کو انسٹال کیا گیا ہے، ان کو مسلط کیا گیا ہے، پھر اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، پھر اسمبلیوں میں چلے گئے، پھر حکومتوں کو گرانا چاہیے، پھر حکومتوں کو نہیں گرانا چاہیے۔ اب آپ کا آخری موقف یہ ہے کہ ہمیں اس حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو ٹرم پوری کرنی چاہیے اور یہ اپنے پوری طرح ایکسپوز ہو۔ تو آپ چونکہ مریم نواز صاحبہ کے اتھینٹک ترجمان ہیں، تو ہمیں بتا دیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی نائب صدر کے طور پر اور مسلم لیگ نون کے طور پر آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے، ذرا تفصیلی لوگوں کو بتائیں۔ جو آپ نے کہا نا کہ ہم نے بدلا ہے اپنا موقف بہت سی چیزوں میں، اس کی جو زیادہ تر وجوہات ہیں وہ ہیں حکومت کی طرف سے۔ کئی دفعہ ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے وہ باہر آ کے انہوں نے ایسی خبریں پھیلانی شروع کر دیں کہ جی یہ تو وہ مانگ رہے تھے، NRO مانگ رہے تھے۔ اب اس سے زیادہ اچھا یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ بیٹھے ہی نہ اور بات ہی نہ کریں۔ تو بالکل، اور کئی دفعہ ہم نے پوزیشنز دوسری وجوہات کی وجہ سے بھی چینج کیے۔ تو یس آئی ول ایگری کہ ایسا ضرور ہے کہ اچھا اس میں ایک انٹرویو ہے مریم نواز کا، کیونکہ میں ترجمان بھی ہوں اور آپ نے ذکر بھی کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے سے پوچھیں تو ہم چاہیں گے کہ یہ پورے 5 سال مکمل کریں تاکہ ان کو ہم شہید نہ بننے دیں اور ان کو کوئی گلہ شکوہ نہ رہے، لیکن اگر آپ 22 کروڑ عوام کی بات کریں گے تو 22 کروڑ عوام کی ترجمانی بھی ہم کرتے ہیں۔ اب عوام ایک طرف، کیونکہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور عوام کو آپ نے بتانا ہے، کیونکہ آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے ووٹرز ہیں لاکھوں کروڑوں، تو فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے اور سیاسی جماعت کے سربراہ کرتے ہیں اور عوام اس کو پھر فالو کرتی ہے، آپ کا جو بھی ووٹر ہے، سپورٹر جتنے بھی ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ ہے یا پھر آپ انتظار کریں گے کہ اگست 2023 تک ان کی حکومت کمپلیٹ ہو اور الیکشن ہو اگست 2023 کے بعد جب بھی شیڈول آتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 اوپینین ہے ود ان دا پارٹی ایز ویل کہ جی کیا 2023 تک اس حکومت کو، ظاہر ہے ہر چیز تو ہماری مرضی سے تو نہیں ہوگی، ہم تو چاہیں گے کہ یہ گر جائیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ فوراً گر جائیں گے، کوشش کی جا سکتی ہے اینڈ سو آن۔ پوائنٹ یہ ہے جو میرا بہت سٹرونگ موقف ہے، اور اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک ہم کیا چاہتے ہیں، ایک فیکٹرز جو ایک جہانگیر ترین فیکٹر نے ایک نئی ایک کمپلیکیشن پیدا کر دی ہے، اور ایک ان کی اپنی پرفارمنس ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں کہ جتنا اچھے طریقے سے وہ ویسٹ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر ہم مان لیتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ویسٹ میں اگر ایک کے بعد ایک بری شکست ہو، چاروں پروونسز میں ہو، اربن ایریاز میں بھی ہو، رورل کانسٹیٹوئنسیز میں بھی ہو، پاکستان کے کونے کونے میں شکست ہو، ان کے اپنے گڑھ میں شکست ہو۔ وہ خان صاحب کا ہے، میں بات کر لوں، آپ نہیں، آپ ادھر ہی آ رہا ہوں، آپ شہید کرنا چاہیں گے یا ستمبر 2000 اگست
2023 کے بعد انتخابات چاہتے ہیں. یہ بتائیں, آپ کے اگلی بات میں آپ سے پوچھوں گا. چلے ہم شہید کرنا چاہیں گے. شہید کرنا چاہیں گے مطلب شہید ناٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ, اللہ نہ جی کرے. جی نہیں وہ تو سیاسی شہید کہہ رہے ہیں, چلا جاتا ہے سیاسی شہید کرنے کا, سیاسی شہید سیاسی شہید کرنے کا ارادہ ہے. نہیں تو آپ کا پھر موقف بدل گیا ہے کہ اب ہم نے گرانا ہے گورنمنٹ. میں نے کب کہا کہ موقف بدلا؟ میں نے تو وہی تو وضاحت کر رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کہا تھا تو موقف ان کا بھی یہی تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم بے شک. زبیر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو شہید کیا یعنی کہ حکومت گرائی تو یہ سیاسی شہید کہلائیں گے, اور اس لیے مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ آپ 5 سال پورے کریں. تو ابھی آپ نے کہا کہ اب آپ نے پالیسی چینج کر دی ہے, اب آپ ان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں عید کے بعد, اور خاص طور پہ آپ نے کہا JKT ایلیمنٹ خاص طور پہ وہ منتظر ہے کسی ایسے مسیحا کا جو اس کو ویلکم کرے JKT گروپ کو. دیکھیں نا ہم کیوں گرانا چاہیں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم کیوں گرانا چاہیں گے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو پرفارمنس ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ یارڈ سٹک ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت جو ہے خاص طور پر جو عام فہم زبان میں اگر آپ معیشت کو ڈیفینڈ کریں تو یہ برداشت سے باہر ہے. اور 3 سال تک آپ ایک ہی بات نہیں منترا ریپیٹ کرتے رہتے کہ جی اب میں پرائسز کنٹرول کروں گا. 1.5 سال پہلے تو کمیشن بنا تھا, تقریباً 1.25 سال پہلے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے. آپ نے سب مراحل دیکھ لیے, FIR. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں. سر میری بات سن لیں. جی جی میں صرف بات کمپلیٹ. تو ایک تو یہ کیپیسٹی ان میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیا پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے یہ بیٹھ کے تماشا دیکھ سکتی ہے اور عوام سفر کرے. اب آتے ہیں زبیر صاحب نمبر گیمز کی طرف. آپ نے کہا کہ یہ آپ نے پالیسی, اب نئی پالیسی ہے کہ اب ہم ان کو گرائیں گے. گرانے کی صورت میں آ جاتی ہے نمبرز گیم. تو پیپلز پارٹی کیا یہ سمجھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کانسیپٹ تھا بلاول کا, زرداری صاحب کا, کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کرتے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ رابطہ کریں گے نمبرز پورے کرنے کے لیے؟ اور پہلی پریورٹی پنجاب ہوگی, پنجاب میں پہلی تبدیلی لائیں گے اور پھر مرکز میں آئیں گے, یا مرکز میں پہلے اور پنجاب میں بعد میں؟ یہ ذرا چھری کہاں سے پھیرنی ہے. جی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے ایگزیکٹ سوالوں کا. آپ نے اچھا بالکل فریم کر دیا کوشچن. پہلی بات تو ہے ہم ان ہاؤس چینج کی تو بات ہی نہیں کر رہے, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جی ہم جو بلاول کا سجیشن ہے کہ جی ہم ان ہاؤس چینج کریں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان ہاؤس چینج, اور نہ ہی ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں چینج کی. سو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان ہاؤس چینج ہوتا ہے یہ اکھاڑ پچاڑ دیٹ ول لیڈ ٹو مور انسٹیبلٹی. اگر آپ ان ہاؤس چینج اگر ہوتا ہے, آپ خود اندازہ کریں, چاہے جو بھی ہو, اچھا سر, جہانگیر ترین اور پیپلز پارٹی بیچ میں مل جائیں یا جو. زبیر صاحب اگر آپ ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے تو پھر حکومت کیسے گرائیں گے؟ کیسے گرائیں گے؟ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا دھاوا بولا اور ان کو جو بھی ہے, بٹ اس کا سارے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ حالات اس قسم کے نہیں ہیں, اور ان کو مورلی اور لیگلی ان کو یہ پرائم منسٹر بات تو وہ پھر خود ڈیزالو کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی کنفیوژن موجود ہے. اگر آپ JKT کے نمبرز لے لیں, اگر آپ جہانگیر ترین کے نمبرز لے لیں, MNA کے فار ایگزامپل, وہ 9 MNAs نکال دیں, یہ ان کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ 25 یا 30 MPs نکال دیں, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تو مورلی اتھارٹی ختم ہوگی. اگر آپ 10 بائی الیکشن ہاریں گے, صابر صاحب ایک سیکنڈ سن, جی, اور 10 بائی الیکشنز بھی ساتھ آپ ہار جائیں گے تمام صوبوں میں, اپنے گڑھ میں بھی, تو اس کے بعد اور پھر یہ بھی کلیم کریں کہ ویسٹ سے زیادہ آپ نہیں سمجھتے ہیں, تو مجھے بتا دیں ویسٹ میں ایک کنٹری بتا دیں, جرمنی. آپ کی بات درست, یا جو بھی آپ کی بات درست. مغرب میں ایسا نہیں ہوتا. آپ حکومت 5 سال سے پہلے کیسے گرائیں گے سوائے ان ہاؤس تبدیلی کے؟ اور کوئی نہیں ہے. وہ تو عمران خان کا آپشن ہے نا کہ اسمبلی توڑ دیں, لیکن وہ کیسے توڑیں گے؟ لانگ مارچ کر کے دھرنا, کوئی لانگ مارچ, کوئی دھرنا, کوئی کیا ہلا بولیں گے, کیا کریں گے؟ اسمبلیوں سے استعفے. اچھا دیکھیں, جو ہم نے کیمپین چلائی تھی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سکسیسفل نہیں ہوئی.
ہمارے خیال میں وہ سکسیسفل ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ بہت سی جگہ نظر آ رہا ہے. یہ جو جے کے ٹی بھی ایک دم سے ابھر کے سامنے نہیں آ گیا, یہ الیکشن کمیشن بھی اتنا فعال ایک دم سے نہیں ہو گیا, یہ جو بائی الیکشنز میں ہماری جو پذیرائی ہوئی ہے اور ہر کونے کونے میں ہوئی ہے ہمارے موقف کی, اس بیانیے کے بعد ہوئی ہے جو ہم نے اپنایا تھا. سو آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں 10 بائی الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں میاں نواز شریف کے نام پر. سر اس کے بعد اگر عمران خان کہیں کہ جی میں نہیں مانتا تو پھر ایک کوئی اور ہے, اس کا تو کوئی نہیں کر سکتا. سر بات وہی بات ہے نا, بات کریں کھل کے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک آپ کھل کے ہی بات کریں. آپ یہ ہاں جی اچھا محمد زبیر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو جہانگیر ترین گروپ سے کتنی امیدیں ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے جہانگیر ترین گروپ سے, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑا پولیٹیکل فیکٹر پاکستان کی سیاست میں آیا ہے. تقریباً 40 ممبرز ایم پی اور ایم این اے کھل کے سامنے کھڑے ہیں, اور ایز اے ورکر ان پولیٹیکل پارٹی میں چودھری صاحب آپ کو یہ بتا دوں, یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے کسی بھی ایم پی اور ایم این اے کی اپنی پارٹی لیڈرشپ کو شو کرانے کے لیے, کیونکہ پہلے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چپ کے بات کرتے ہیں, پھر ادھر بھی ڈر لگتا ہے زیادہ تر لوگوں کو, پھر تھوڑی سی بڑی محفل میں کرتے ہیں, پھر انٹرنل پارٹی میٹنگ میں پارٹی لیڈر کو سے کچھ مخالفت شو کرتے ہیں. لیکن جب کھل کے سامنے ٹی وی کیمراز کے سامنے آ کے یہ کہیں کہ ہم اس طرف کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے, یہ وہ سٹیج ہوتی ہے. اب جہانگیر زبیر صاحب جب تک ان کو کوئی فورم نہیں ملے گا, جے کے ٹی کو, پاکستان مسلم لیگ کاف کو, متحدہ قومی موومنٹ کو, جی ڈی اے کو, بلوچستان عوامی پارٹی کو, جو کہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کی پارٹی کا حصہ ہیں جے کے ٹی گروپ, تو جب تک ان کو کندھا نہیں ملے گا, وہ ظاہر ہے کوئی اندھے کنویں میں تو چھلانگ نہیں مارنی. انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم ہیں اور ہمیں کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہے تو ہم شہید کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کندھے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی آپ کے کندھے کا, ظاہر ہے چار کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے. چار تو مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, ہم تو ایک اپنا کندھا دے سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, یہ میں نے صرف پلیز صاحب سن لیں, یہ فیکٹرز جو آپ نے باب پارٹی کے حوالے سے اور جو بلوچستان میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے اس وقت, گورنر صاحب ایک طرف ہیں, چیف منسٹر صاحب ایک طرف ہیں, اسپیکر صاحب ایک طرف ہیں, کیا اسی طرح سے چلنا چاہیے پاکستان؟ یہ خود بخود گر جائے گا. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ اتنی فاسٹ خود بخود سے کیا مراد ہے؟ کوئی آٹو سسٹم عمران خان صاحب ایکشن لیں گے نا. نہیں, کوئی آٹو سسٹم لگا ہوا ہے. جب آٹو سسٹم ایسا ہوتا ہے جب ڈیلیوری نہیں ہو رہی, جب لوگوں کا اینگر بڑھتا جا رہا ہے, جب وہ ایکسپریس بھی ہو رہا ہے ہر جگہ بائی الیکشنز میں, جب آپ کے اپنے لوگ دوسری طرف جا کے کھڑے ہیں, اور یہ ابھی بجٹ آنے والا ہے, اگلے مہینے بجٹ ہے نا, آپ دیکھیے گا کہ وہاں تماشا کیا ہوتا ہے. اگر ان کو ممبرز یہ میجورٹی وہاں اگر شو کر دے نا, تو اسی وقت یہ بہت امپورٹنٹ فیز ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں ثابت صاحب, اگلا ایک مہینہ جو ہے جس میں کہ گھٹنے پکڑیں گے بیٹھ کے, پاؤں پکڑیں گے اپنے ممبران کے کہ کسی نہ کسی طرح سے بجٹ پاس کروا دیں, کیونکہ بجٹ جو ہوتا ہے از ایکویولنٹ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس. اگر یہ بجٹ نہیں پاس کروا سکے اور زیادہ ممبران دوسری طرف کھڑے ہو اپوزیشن بینچز پر, تو خود بخود حکومت گر جائے گی. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی امپلیکیشنز ابھی آپ کو نظر آئے گی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی سے سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب آپ سوال کر رہے تھے کچھ. محمد زبیر صاحب آپ 3 چھوٹے سوالوں کے جواب دے دیں کہ آیا پیپلز پارٹی نے ڈیل کیا خفیہ, یا مسلم لیگ نون نے, یا دونوں جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں ڈیل, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر آپ کا یہ موقع مان لیا جائے کہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو جب سپریم کورٹ, ہائی کورٹ یا کمپیٹنٹ ادارے کسی کو چور یا ڈاکو یا خائن ڈکلیئر کر دیں, تو ان کو یہ کہنے میں کیا یعنی اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ اور اگر زبیر نے چوری نہیں کی تو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں ہے. اور نمبر 2, اس وقت مسلح افواج اور اس کی قیادت کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں, اسپیشلی آفٹر سپٹمبر
20. دیکھیں چلیں یہ فوج والا کوشچن پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ایک بہت رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہے, سب سے پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہمیشہ ہمارے ریلیشن جو ہیں پاکستان فوج کے ساتھ جنرلی اچھے رہے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے چودھری صاحب جو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں 4 ماشاء اللہ لگے ہیں, اور ان کا پورا جو دور دیکھیں تو تقریباً 32-33 سال ہیں. سو ان کا جو انفلوئنس ہے پولیٹکس میں رہا ہے اور بہت حد تک ہے بھی بہت سی چیزوں میں اب تک. صلح ہو گئی ہے, جہاں آپ کے ہم جی صلح ہو گئی, عزت اور احترام کرتے ہیں, وہاں ہمیں کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے کہ کس حد تک ان کو پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, یا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی 2018 میں, اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ ایون پلینگ فیلڈ دے سکتے تھے. زبیر صاحب صلح ہو گئی, اب ہم سمجھتے ہیں جی بالکل صلح ہو گئی ہے, اور یہی ڈر خوف ہے جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا میرے سے کہ جی یہ کیسے گریں گے کیسے گریں گے. ان کے پاس سے صرف سیڑھی کھینچنی تھی, وہ سیڑھی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے گا. ہمارے ساتھ حالات اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صلح ہو گئی ہے راول پنڈی سے, اور آپ نہیں ہم نے کوئی لڑائی تھوڑا نہیں کی ہوئی تھی. نہیں آپ نے کمال کرتے ہیں, اس سے بڑی لڑائی اور کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں نا ایک تو کشمیر, اس سے بڑی اور لڑائی کیا ہو سکتی ہے سر. پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر ایگری کیا, نہیں سیز فائر ایگری کیا, آپ کا بھی سیز فائر ہے, ایسا تو کوئی قصہ نہیں ہے. سیز فائر ہے یا صلح ہے؟ سیز فائر کا مطلب دیکھیں سیز فائر ہے یا صلح ہے؟ ایک مجھے نہیں پتا سیز فائر اور صلح میں کیا فرق ہے. سیز فائر اور صلح, سیز فائر تو ہوتا ہے نا عارضی طور پہ سیز فائر ہو گیا, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے رویوں کو, اور یہ تو ہے سیز فائر. صلح ہے کہ نہیں تمام اختلافات ختم, جو سخت وقت باتیں جو کہیں تھیں وہ بھی واپس, اور آج کے بعد ہم پرانے والے دوست بن گئے ہیں, تو یہ صلح ہے. دیکھیں اب اس پر بہت سی چیزوں کا ڈیپینڈنٹ ہے نا. سیز فائر اگر آج انڈیا خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر پاکستان بھی خلاف ورزی کرے گا. تو مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ سیز فائر ہم نے ایگری کر لیا, ڈی جی ایم او کے درمیان ایگری ہو گیا اور انڈیا گولہ بارود پھینکنا شروع کرتے اور پاکستان اس کا مطلب ہے چپ کر کے بیٹھی رہے. اس کا مطلب ہے یہ سیز فائر ہے, صلح نہیں ہوئی. آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ہم جب سیٹسفائی ہوں گے, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم ایکسپریس کرتے ہیں. صابر صاحب اس کے بعد پھر آپ آئیں گے. لیا کریں کہ ہمیں جتنی عزت ہے جتنا احترام ہے, اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جتنی زیادہ سپورٹ ہم نے اپنے دور میں کی ہے آرم فورسز کو امپروو کرنے کے لیے, ان کی ہر خواہش کو میٹ کرنے کے لیے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے. دو باتیں اور ایڈ کریں کہ آیا آپ نے حملے بند کر دیے ہیں, نمبر 2 آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے, اور اب آپ کن چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ چلیں جی بتا دیں. میں اس کی ایک دوسرے طریقے سے وضاحت بھی کرتا ہوں. وہ جو بہت فیمس میٹنگ تھی جس میں میں ملا تھا, اس میں بھی جو تاثر جو بھی گیا تھا, آپ یقین کریں, اور رمضان کا مہینہ ہے, 29واں روزہ ہے, میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی ہلکا ہاتھ رکھیں یا آپ کو ریلیف دے دیں یا آپ کوئی ڈیل کر لیں. اچھا زبیر صاحب, ایک بالکل فیکچوئل بات میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ملاقات پہ جاتے ہیں, ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اگر آپ اس ملاقات پہ جاتے ہیں تو اس ملاقات کے مندرجات تھوڑے بہت ہمیں بھی معلوم ہے, اور اس لیے میرا خیال ہے اس ملاقات پہ نہ جائیں, پھر مزید ہم اس پہ بحث کریں گے. اس پہ بحث کریں گے تو پھر آپ کی اور باتیں بھی سامنے آ جائیں گی, کیونکہ یہ موسم اب گاجر کے حلوے کا بھی نہیں ہے, گرم موسم ہے, تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس کے بعد بات نہیں بنی تھی, اب آپ نے ایک نئی بات کر دی. اچھا صابر صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, اور آپ اور یہ محمد زبیر جو اپنے بڑے دوست ہیں, یہ نہیں اپنے اختلافات اپنی جگہ, میں ایک چیز ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ دونوں ایگری کریں تو اس کو حصہ رکھیں, نہیں تو کاٹ دیں. یعنی مجھے مسلح افواج کے اہم ترین ایک ذریعے نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم کے فوج کی قیادت پر ذاتی حملوں کے باوجود فوج کی قیادت انہیں ملک دشمن کہنے کو تیار نہیں.
اچھا چودھری صاحب آپ بالکل اس کو رکھیں اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں پلیز. پاکستان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں صابر صاحب؟ کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ آف پیٹروٹزم نہیں چاہیے. ہمارے اوپر پی ٹی آئی نے, اب باقی سب چھوڑ دیں, پی ٹی آئی نے جتنے حملے کیے جس میں میرے اوپر لاہور میں غداری کا مقدمہ بنا ہے, محمد زبیر پر غداری کا اور دہشت گردی کا الگ بن سکتا ہے, تو ہر ایک ہی غدار ہو سکتا ہے. ایک اور میں وضاحت کرتا ہوں, دیکھیں ایک سیکنڈ, ایک بات بتاؤں اس میں نا, جب حکومت میں کوئی بھی ہوتا ہے, وہ آپ بھی ہوں, تو یہ ناچیز بیٹھا ہے آپ کے سامنے, اس پہ بھی غداری کا مقدمہ اور پتہ نہیں تو غلط سنگین غداری کا مقدمہ, اور سلمان اقبال صاحب پہ سنگین غداری کا مقدمہ, یہ آپ کے دور حکومت میں بھی ہوا تھا. ان چھوڑ دیں, یہ جب گورنمنٹ میں آتا ہے کوئی تو اس وقت کسی اور موڈ میں چلا جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن میں جو جنرل بات کر رہا ہوں, آج سب نظمیں پڑھنا چاہتے ہیں, فیض احمد فیض کی, حبیب جالب کی, سب اون کرتے ہیں, اور جب وہ نظمیں پڑھتے تھے تو ان کو اندر بند کر دیا جاتا تھا غداری کا مقدمہ بنا کے. یہ ہے پاکستان. سو ولی خان سے لے کے جی ایم سید سے لے کے ہر ایک کو, سو پلیز نواز شریف بہت پیٹریٹک ہیں اور ان کا دل جو ہے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. مریم نواز پیٹریٹک ہے, ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. نواز شریف کون سی نظمیں پڑھ رہے ہیں؟ میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں نا, نواز شریف تو نہیں, شہباز شریف آپ کو پتا ہے حبیب جالب کی, وہ تو حکومت میں نظمیں پڑھتے ہیں حبیب جالب کی کہ میں نہیں مانتا تیرے اس دستور کو, وہ تو نواز شریف صاحب کو سنا رہے ہوتے تھے بطور وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم کو. نہیں کیونکہ اس وقت کوئی اور تو نہیں ہوتا تھا, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کو سنا رہے ہوتے تھے میں نہیں مانتا تیرے اس دستور کو. نہیں بھائی, وہ کیوں سنائیں گے وزیر اعظم؟ ایک بریک لیتے ہیں صاحب. جی ویلکم بیک ناظرین, زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب اب ذرا آخری سیگمنٹ ہے, ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. آپ نے کہا کہ یہ حکومت پنجاب میں بھی آپ ان ہاؤس تبدیلی نہیں لانا چاہتے اور مرکز میں بھی ان ہاؤس تبدیلی نہیں لانا چاہتے, عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے, اور آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ یہ حکومت عمران خان صاحب خود بخود ہی اسمبلیاں توڑ دیں. وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے اس کے باوجود, اور تحریک عدم اعتماد نہیں آتی تو تب تک ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں آئے گا. آپ نے ایک اور آپشن کا کہا کہ جی بجٹ میں اگر جے کے ٹی گروپ سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو بجٹ اپروو نہیں ہوگا اور حکومت ختم ہو جائے گی. تو اس میں جو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ بجٹ اپروو نہیں ہوتا تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے. اس وقت بھی اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی, پارلیمنٹ نہیں ٹوٹے گی. یہی پنجاب میں صوبائی اسمبلی میں ہوگا. اگر بجٹ اپروو نہیں ہوتا تو بزدار صاحب اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جائے گی, تو نئی حکومت سازی کا کہا جائے گا. تو آپ اس وقت مسلم لیگ نواز کیا کرے گی؟ کیا وہ تنظیم سازی کے بعد حکومت سازی کے لیے تیار ہے مرکز میں اور پنجاب میں؟ اچھا, آپ یا تو پھر آپ عمران خان کو نہیں سمجھتے. جو میں عمران خان کو جانتا ہوں کہ اگر کابینہ اور وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے تو وہ خاموشی سے کیا بیٹھے رہیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے اور یہ کہہ کے ڈیزالو کریں گے کہ میں عوام کے پاس واپس جاؤں گا, اور عوام کے پاس پھر وہ مینڈیٹ لے کے آؤں گا جس کی وجہ سے آپ کا یہ اندازہ ہے یا خبر ہے؟ نہیں اندازہ ہے, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں پولیٹیکل اسیسمنٹ میں آپ کا ویو پوائنٹ جو بھی ہو سکتا ہے, بٹ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اور میرا خیال ہے 99% لوگ یہ کہ وہ کہیں گے کہ شاہ محمود بن جائے پرائم منسٹر, اور وہ بیٹھے رہیں گے آرام سے. زبیر صاحب جی, اس کا مطلب ہے کہ آپ اور اسد عمر صاحب گھر میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں پالیٹکس پہ, کیونکہ اسد عمر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہی الفاظ تھے کہ میں عمران خان کو جانتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عمران خان کو جانتا ہوں. تو آپ کی اور اسد عمر صاحب کے سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی؟ اچھا, ایک تو اسد میرے بھائی ہیں اور ہم ملتے بھی ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں, شطرنج کھیلتے ہوں گے ان چیزوں کے جو ہمارے کانفیڈینشیل ہوتا ہے پارٹی کے نقطہ نظر سے, اپنی پارٹی کے نقطہ نظر سے. تو اسد کا انٹرویو بالکل مجھے یاد ہے. اسد جس سلسلے میں کہہ رہے تھے, میرا اپنا خیال ہے, ذاتی خیال یہ ہے کہ اسد ایسی, میں تو ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ کر رہا ہوں, لیکن اسد کسی اور کو سنانے کے لیے کر رہے تھے.
اسد واز ناٹ جسٹ لائک دیٹ سیئنگ کہ جی وہ عمران خان کو جانتے ہیں، اور وہ بھی ایک حقیقت ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ وہ توڑنے کے لیے تیار ہوں گے، بالکل توڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب ایک اور عمران خان از اے فرسٹریٹڈ پرسن۔ اچھا آپ انسائیڈ انفارمیشن میرے سے لینا، انسائیڈ انفارمیشن، عمران خان اس وقت بہت فرسٹریٹڈ ہیں، ان کی باڈی لینگویج سے وہ سفیروں کو نہیں چھوڑتے، وہ انصاف کے ایک بات سنیے، میں اس وقت تو ہم آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ، اور لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرتے۔ اب آپ کہتے ہیں اگین، آپ نے کہا کہ فرسٹریٹڈ ہیں، جب بجٹ اپروو نہیں ہوگا تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب بجٹ اپروو نہیں ہوگا اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تحریر ہو جائے گی تو وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتے اس وقت۔ مطلب یہ تو آپ بہت ہی ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں کہ جی جب تک وہ دوسرا نہیں ہوگا یا جو بھی ہوگا، پوائنٹ جو میں یہ کہہ رہا ہوں، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم عمران خان اور ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیو رکھیں جب تک ایک نیا لیڈر آف دی ہاؤس نہیں الیکٹ، نیا لیڈر آف دی ہاؤس، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اسمبلی نہیں توڑتے، عمران خان اسمبلی نہیں توڑتے، تو کیا آپ پھر عدم اعتماد والا آپشن یا نیا لیڈر آف ہاؤس جو ہے منتخب کرنے والے آپشن پہ جائیں گے، پیپلز پارٹی، جے کے ٹی اور ان سب سے مل کے پنجاب میں اور مرکز میں؟ صاحب ہم سب وہ کام کریں گے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا، ہم انارکی نہیں یہاں ہونے دیں گے۔ اور آپ اور میں جو آج بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، آپ خود سوچیں اس شام کو اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پالیٹکس بالکل چینج ہو جائے گی، 1 منٹ لگے گا اور بہت سے آپشنز آنے شروع ہو جائیں گے۔ سو ہم کوئی اسپیسیفک کوئی کلاس روم میں تو بیٹھے نہیں ہیں، میتھمیٹیکل کیلکولیشن تو کچھ کر نہیں رہے، یہ پولیٹیکل ہیپننگ پر ڈیپینڈ ہوئے گا، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے بیک بینچرز جو اس وقت نظر نہیں آ رہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور عمران خان کے خلاف اور اپنی حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ تو یہ تو بہت سی چیزیں ہیں جو کے امپلیکیشنز دیکھنے کی ہوں گی، بٹ ہمارے لیے صرف ایک چیز ہوگی کہ ہم پاکستان کو اس انارکی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیں گے، ہم ایک سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہیں گے۔ عمران خان از ناٹ اباؤٹ پاکستان، عمران خان اگر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی تباہی ہو جائے۔ زبیر صاحب معاف کرنا، ناٹ ود اسٹینڈنگ یور وشفل تھنکنگ، ایک تو عمران خان یہ ٹرم پوری کریں گے اور جیسے پاکستان کے حالات نظر آتے ہیں وہ خواہ لوز ہی ان کی اکثریت آئے یا اسٹرانگ آئے، اگلے الیکشن بھی وہ جیتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیسے؟ بالکل دیکھیں نا، میں نے ایک چیز کہا کہ وہ اس لیے ایک دو چیزیں، زبیر صاحب چوہدری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے، نہ بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، نہ عمران خان صاحب کے خلاف لانا چاہتے ہیں، آپ جے کے ٹی گروپ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، آپ نہ بجٹ میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، آپ 5 سال مدت پوری کروانا، واپس چلا گیا 5 سال مدت پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ ان کو شہید نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ مدت پوری کریں 5 سال، اور اگست 2023 تک یہ چلیں، اور ستمبر 2023 کے بعد انتخابی شیڈول آئے اور اس کے بعد آپ ہرے بھرے طریقے سے اقتدار میں آئیں۔ اچھا اب یہ چودھری صاحب کا تو سوال ہی ڈیفرنٹ تھا، وہ تو کہہ رہے تھے ناٹ اونلی یہ ٹرم پوری کریں گے، اگلی دفعہ بھی جائیں گے۔ 176 ممبران تھے جو جنہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا 2018 میں، اور وہ تمام اس دھاندلی اور سب تباہی گٹھ جوڑ کرنے کے باوجود دیا تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ، میں ثابت صاحب میرا آرگومنٹ ایک اور پہلو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کتنی ویک پوزیشن میں ہے۔ کراچی جہاں سے 20 ارکان منتخب ہوئے تھے اور وہ 176 میں شامل تھے، 14 پی ٹی آئی کے اور 6 ایم کیو ایم کے، کراچی میں بائی الیکشن ہوتا ہے، ایک کی لاسٹ پوزیشن ہے، ایک کی سیکنڈ لاسٹ پوزیشن ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں چودھری صاحب کہ یہ ایسے حالات میں کہ یہ دوبارہ منتخب ہو جائیں گے؟ لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ ہے 6 میں، 4 میں نہیں، 3 میں نہیں، 6 میں لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ ہے۔ زبیر صاحب میں نے آپ کو اپنا ایک نقطہ نظر دیا ہے، اور ابھی 2 سال ہیں الیکشن میں، یہ آپ رول آؤٹ نہ کریں۔ تو وہ اچھا پھر 22 کروڑ عوام بھی تو ہیں، 22 کروڑ عوام، اور آپ ان کے بائی الیکشن ہارنے کی باتیں کرتے ہیں،
تو جب آپ 5 سال حکومت تھے آپ نے کتنے ہارے تھے ان کا بھی ذکر کر دیا کریں. بالکل ایسے نہیں ہارتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسے ہم ہارتے, دیکھیں نوشہرہ میں ہارنا, کراچی میں سیٹ ریٹین نہیں کی بلکہ زبیر سیکنڈ صاحب لاسٹ آئے. آپ عدم اعتماد کیوں نہیں لانا چاہتے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے؟ بزدار صاحب بھی جاتے ہیں, جے کے ٹی آپ کے ساتھ ہے, بزدار صاحب بھی جاتے ہیں, مرکز میں بھی تبدیلی آتی ہے, میجورٹی تو نہیں ہے ان کے پاس. اس وقت تک تو ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ عدم اعتماد, دیکھیں عدم اعتماد جب لانا ہوتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے صابر صاحب یہاں صرف نمبرز نہیں چاہیے ہوتے ہیں. 64 تھے ہمارے سینٹ میں جب ہم لے کے آ رہے تھے سنجرانی صاحب کے خلاف, اور جب ووٹ نکلے کھڑے 64 ہوئے تھے اور ووٹ نکلے 50. نہیں میرا خیال ہے یہاں بہت سی دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. لیکن ہمارے پاس اطلاع یہ ہے زبیر صاحب کہ آپ ہر صورت میں 23 ستمبر 2023 کے بعد الیکشن چاہتے ہیں. یا آپ کی تھنکنگ ہوگی, ہماری تھنکنگ ڈیفرنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھنکنگ بھی کوئی ریجٹ تو نہیں ہے کہ یہیں ہم کھڑے رہیں گے. اگر 4 مہینے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ماحول اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم لے کے آ بڑی چینج کا انتظار اور اس وقت آپ کس کا انتظار؟ ایک بڑے میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. نہیں چودھری صاحب, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں میجورٹی تھنکنگ جو ہے, میجورٹی تھنکنگ ہمارے انڈیویجول لوگوں کو, شاہد خاقان عباسی ہوں, مصدق ملک ہوں, مریم اورنگزیب ہوں, احسن اقبال ہوں, جو بھی, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم فائز ہونے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ خود یہ کہتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ فیکٹرز شامل ہوتے ہیں جو کہ پیور پولیٹیکل نہیں ہوتے. یہ کسی بڑے عہدے پر کسی کا فائز ہونا آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا, آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں, اس لیے آپ ستمبر 2023 کے بعد الیکشن شیڈول جو آئے اس پہ انتخابات چاہتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.